السلام علیکم گرانو کتن کو بخیر راغلی. میں ہوں عریشہ نصیر احمد خان. اور آپ اپنا نام بتائیں. اونچی آواز میں. اچھا, اس کا نام ابو ذر ہے. اور آپ اپنا نام بتائیں. عبیش. اس کا نام عبیش ہے. آج میں ابو ذر سے کچھ سوال پوچھوں گی. آج چونکہ 12 ربیع الاول ہے تو اس ریلیٹڈ ایک اسپیچ ہونے والی ہے. ابو ذر سے کچھ سوال پوچھتے ہیں. بارش بھی ہو رہی ہے لیکن پھر بیٹھ کے ہم ویڈیو بنا رہے ہیں. آج کون سا دن ہے؟ 12 ربیع الاول. آج کے دن کون پیدا ہوئے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے آخری پیغمبر کا نام کیا ہے؟ تیسرا. نہیں, پیغمبر کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور 12 ربیع الاول کیلنڈر کے مطابق کون سا مہینہ ہے؟ تیسرا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ قرآن مجید. شاباش. اس کو میں نے یہ آج سکھائی ہے اور ویڈیو میں ہم نے ریکارڈ کر لی. اس کے بعد جو ہے نا میں اپنی اسپیچ ریکارڈ کرتی ہوں اور آپ سب کو بتاتی ہوں 12 ربیع الاول کے حوالے سے. الف سے یاد کرو اللہ, بی سے بولو بسم اللہ, چمیلی پھولوں میں محمد یا رسولوں میں محمد جب پیدا ہوئے فرشتے لینے آئے تھے. چلو بھائیو چلو بہنوں, خدا کے پاس جانا ہے, خدا کو منہ دکھانا ہے. ایک دن ایسا آئے گا زمین پر زلزلہ ہوگا, ستارے ٹوٹ جائیں گے. نہ بیٹا باپ کا ہوگا نہ بیٹی ماں کی ہوگی. عدالت پر خدا ہوگا, خدا بندوں سے پوچھے گا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پیارے ساتھیو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اندھیری رات ہے شمس الضحیٰ کی بات کرو, اندھیری رات ہے شمس الضحیٰ کی بات کرو, ستاروں آؤ نور مصطفیٰ کی بات کرو. ساتھیو آج میں سیرت نبی پر بات کروں گی. اس نیلے آسمان کے ستارے آج بھی دنیا کے خطے میں باہر دیکھ رہے ہیں. ساتھیو باہر میرے آقا کا اخلاق ہے. پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. پہلی وحی کے ذریعے پیغام حق کا آغاز ہوا اور تقریباً 23 سال کی جدوجہد سے اپنی تکمیل کو پہنچا. نگاہ عشق مستی میں وحی اول وحی آخر, وحی قرآن وحی فرقان وحی یاسین وحی طٰہٰ. مشکل کے راستے آسان ہو گئے, دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے. رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم, پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. شکریہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے, درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے. خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے. جناب صدر, محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے میرے آقائے دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ. جناب صدر, اس کائنات میں سرور کائنات کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخشاں کی ہے, جو غار حرا سے طلوع ہوا اور پوری کائنات پر چھا گیا. وہ عظیم ترین شخصیت ہے جسے بنی آدم سے ابد تک ممکن نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظہور نے کفالت ضلالت کی ترقی کو نور سعادت میں تبدیل کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کے لیے پیغام نجات لے کر آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی نوع انسان کے لیے رحمت بنا کر آئے تھے. میرے نبی تو وہ نبی تھے کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے ان کی امتی ہونے کی خواہش کی تھی. ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمیں یہ
شہادت بن مانگے مل گئی۔ ہمارے پیدا ہوتی ہی ہمارے کانوں میں اذان دی جاتی ہے کہ مبارک ہو کہ تم اس نبی کے امتی ہو جس پر خالق دو جہاں کو بھی ناز ہے۔ جناب صدر، میرے سرکار تو بچائی میں بھی فقیری کرتے تھے، جس کے پاس نہ سونا تھا نہ چاندی تھی۔ میرے سرکار تو ٹوٹی چٹائی پر بھی سلطان نظر آتے تھے، میرے سرکار تو سادہ لباس میں بھی ذیشان نظر آتے تھے۔ جناب صدر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں مہمونوں والی شخصیت میں وقار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زینت میں ایک مثال تھی، حسن بر جمال تھی، شان بے مثال بر ظہور تھی، اور کردار ایسا تھا جس سے کافر بھی فدا ہوتے تھے۔ اس کی صداقت پر جناب صدر، میرے نبی تو امن و محبت کا پیغام تھے، اندھیری اور ترقی بستی میں روشن چراغ بن کر آئے تھے، گناہگار بستی کے سلام بن کر آئے تھے۔ میرے نبی تو وہ شخص ہے جن کے دم سے دنیا کے کونے کونے میں اجالا پھیلی۔ حضور آئے تو اندھیروں سے نکل کر اجالے میں آ گئی دنیا۔ حضور آئے تو اندھیروں سے نکل کر اجالے میں آ گئی دنیا، سو تزئینوں سے دم گسا جو چہروں سے نور آئی۔ حضور آئے تو لوگوں کو جینے کا شعور ہوا۔ جناب صدر، جب میں سیرت نبی کی بات کرتی ہوں تو میرے ذہن میں مکہ کا منظر گھومتا ہے۔ میرے نبی مکہ کے سردار تھے مگر ارادے بلند تھے، حوصلہ چٹان کی طرح تھا اور یقین خدا کی طرف تھا اور اپنا کام سر انجام دیتے تھے۔ ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو، صلاۃ غیر موجود سے گرایاں نہیں کرتے۔ جناب صدر، یہ سیرت نبی تو ایک ایسا موضوع ہے جسے اگر ہم تقسیم سے بات کرنے لگے تو یہ سورج ڈل جائے گا، دن ختم ہو جائے گا، لیکن یہ موضوع اپنے اختتام تک نہیں پہنچے گا۔ زندگیاں بیت گئی، قلم ٹوٹ گئے، لیکن تیرے صاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا۔ جناب صدر، یہ موضوع لفظی نہیں، میرے دل کی آواز ہے، یہ شاعری نہیں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے جو قیامت تک رہے گا۔ خوشبوئے گلگت سے ہے پسینہ رسول کا، آپ کو بھی مبارک ہو مہینہ رسول کا۔ اے زمین تجھے کیا خبر ہم فقیروں کو کیا مل گیا، دولت دو جہاں مل گئی، دامن مصطفیٰ مل گیا۔ شکریہ۔ بارش تھوڑی تیز ہو گئی ہے تو میں روم کے اندر آ گئی ہوں، اور باقی 12 ربیع الاول کے حوالے سے جو انفارمیشن ہے وہ میں اندر ریکارڈ کر لیتی ہوں، آپ سب کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں۔ مجھے پتہ ہے آپ سب کو آلریڈی پتہ ہوگی اس چیز کے بارے میں، انفارمیشن ہوگی آپ سب کو، لیکن پھر بھی ایک ریمائنڈر کے لیے میں ایک ویڈیو بنا رہی ہوں 12 ربیع الاول کے ٹاپک پر، کہ آج 12 ربیع الاول ہے، اس دن کیا ہوا تھا، کون آئے تھے، کس کی ڈیٹ آف برتھ ہے، تو سب کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ 12 ربیع الاول کو ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے، تو ساری باتیں آج ان کے ہی حوالے سے ہوں گی۔ جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہر طرف اندھیرے کا راج تھا، جہالت کا دورہ تھا، منافقت تھی، شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، امیر آدمی اپنی بیٹی کو پیدا ہوتی ہی درگور کر دیتے تھے، اور غریب آدمی کی بیٹی کو زندہ رکھا جاتا تھا، وہ اس لیے کہ وہ جوان ہو کر عمرہ کی ہوس پورا کریں۔ طاقتور کمزور پر حاوی تھا، غلاموں کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا تھا جسے دیکھ کر وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ جانور بھی اس دور کے انسان کے ظلم کا نشانہ بنا ہوا تھا۔ اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، جہالت کے اندھیرے کو مٹانے کے لیے صادق تشریف لائے، شراب کو ختم کرنے کے لیے آب حیات لے کر تشریف لائے، ماں، بہن اور بیٹی کے لیے عزت و ناموس لے کر تشریف لائے،
غلاموں کے آقا بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے اس اندھیری دنیا میں ہر طرف نور ہی نور بکھر گیا، ہر شے جھوم اٹھی، پہاڑ اور اشجار سب آپ کے احترام میں سر تسلیم خم ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر انسان کے لیے پیغام نجات لے کر آئے، بنی نوح انسان کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ وہی نبی ہیں جن کا امتی ہونے کی خواہش تمام انبیاء نے کی تھی۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہمیں اس آقائے نامدر کی غلامی نصیب ہوئی جس کی خواہش ہر نبی کو تھی۔ خواہش کیوں نہ ہوتی، روز محشر وہی شفاعت فرمائیں گے، وہی تو حوض کوثر پلائیں گے، وہی تو اپنی امت کو بخشوائیں گے۔ اپنے ٹاپک کا اختتام ایک شعر سے کرتی ہوں۔ لکھتے لکھتے قلم ہی تھک گیا، میرے محمد کی تعریفوں کا جواب نہیں۔ آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ، اللہ پامان۔